منعقدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سانے بین، برطانیہ کا ایک پراسرار خاندان۔ کہانی سیدھی سادی ہے مگر اس قدر حیرت انگیز کہ یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ سانے بین اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ جیمز ششم کے زمانے میں ایڈنبرگ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اسے بھی یہی کام سکھایا گیا، لیکن اس کی طبیعت شیطانی رنگ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ذرا جوان ہوا تو اس نے گھر بار چھوڑ کر اپنی ذہنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر روزی کمانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اپنے ساتھ ایک جوان عورت کو لیا جو اسی کی طرح غیر ذمہ دار اور شیطان فطرت واقع ہوئی تھی۔ دونوں نے مل کر اسکاٹ لینڈ کے ساحل گالوے کے قریب عجیب و غریب گھر تعمیر کیا۔ ساحل پر ایک چٹان کھڑی تھی جس کے اندر 1 میل دور تک غار چلا گیا تھا۔ جب سمندر اترنے لگتا تو اس غار کے دہانے پر زرد مٹی جمی نظر آتی تھی۔ یہ بہت بڑا غار تھا۔ اس میں دور دور تک بھیانک اندھیرا تھا۔ دن میں تقریباً 2 بار سمندر کی لہریں سیلاب کی صورت میں غار کے اندر داخل ہوتی تھی۔ کسی کو یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ اس غار میں مکان بنا ہوا ہے۔ یہ مکان 4تھائی صدی تک دنیا والوں کے لیے آفت بنا رہا۔ سانے بین نے گھر تعمیر کرنے کے بعد اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ شروع میں وہ اکا دکا مسافروں کو لوٹتا رہا اور پھر نوبت لوگوں کو قتل کرنے تک جا پہنچی۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ مسافر زیادہ نقدی لے کر نہیں نکلتے اور قتل کرنے سے اسے اتنے پیسے میسر نہیں آتے جس سے وہ اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکے۔ چند روز ان پر فاقے بھی گزرے۔ ایک روز اسے انتہائی بھیانک خیال آیا، کیوں نہ لاشوں سے پیٹ بھرا جائے؟ اس خیال کے آتے ہی اس نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور اپنی بیوی کی طرف فتح مندانہ نظروں سے دیکھا۔ نئے منصوبے پر وہ شیطان کی خالہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس فیصلے کے فوراً بعد وہ دوڑتا ہوا قریبی سڑک کی طرف گیا اور ایک انسان کو مار کر اس کی لاش غار میں کھینچ لایا۔ دونوں نے مل کر اس لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ضرورت کے مطابق گوشت بھون کر کھایا اور باقی کو نمک اور سرکہ لگا کر لٹکا دیا۔ انسان غائب ہونے لگے تو آس پاس کے علاقے میں زبردست سنسنی پھیل گئی۔ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پراسرار بات یہ تھی کہ قتل کی وارداتیں پے در پے ہو رہی ہیں اور لاشیں کہیں نظر نہیں آتی۔ قاتل اور لاشوں کا سراغ لگانے کے لیے باقاعدہ اور منظم کوششیں کی گئیں، لیکن سانے بین کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ سانے بین کی زندگی ایک خاص ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اس کی بیوی بچے جنتی رہی جو غار ہی میں پرورش پاتے رہے۔ تمام خاندان کی زندگی غار تک محدود تھی۔ غذا کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ لوٹ مار سے جو نقدی ملتی اس سے کپڑے اور دوسری ضروریات خرید لی جاتی تھی۔ وہ کبھی کبھی قریبی قصبوں میں بھی نکل جاتے مگر کبھی کسی کو ان پر شبہ نہیں ہوا کیونکہ وہ عام لوگوں کی طرح نظر آتے تھے۔ اس خوفناک ماحول میں سانے بین کے 14 بچے ہوئے اور جو ہی انہوں نے جوانی کی سرحد میں قدم رکھا اس نے ان بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سانے بین کے 14 پوتیاں اور 8 پوتے بھی ہو گئے۔ ان بچوں کی نظر میں دوسرے انسانوں کی حیثیت خوراک سے زیادہ نہ تھی۔ نوح بشر کو بھون کر کھا جانے والی غذا سمجھتے تھے۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک سانے بین خاندان کے بچے غار کے باہر آتے بھی ہوں گے، کھیلتے بھی ہوں گے، لیکن انہیں کسی نے نہیں دیکھا اور نہ وہ کبھی پکڑے گئے۔ غالباً جب بھی کسی نے کوشش کی ہوگی وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ اس خاندان کے افراد تعداد میں بڑھتے چلے گئے۔
لیکن انہیں انسانی گوشت کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ان کے پاس انسانی گوشت اس قدر زیادہ ہو جاتا کہ انہیں اسے ضائع کرنا پڑتا تھا، چنانچہ کبھی کبھی غار سے بہت دور میدانوں میں انسانی گوشت کے نمکین ٹکڑے ملتے تھے۔ ثانی بین خاندان کو انسانی گوشت کھاتے ہوئے 25 برس گزر گئے۔ ایک رات اس خاندان نے ایک مرد اور اس کی بیوی پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ جوڑا میلہ دیکھ کر گھوڑے پر واپس آ رہا تھا۔ حملہ آوروں نے پہلے عورت کو پکڑا اور مرد کو گھوڑے سے اتارنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ دوسری ٹولی نے عورت کا پیٹ چاک کر کے انتڑیاں باہر پھینک دیں۔ مرد نے دیکھا کہ وہ ظالموں کے نرخے میں ہے تو اس نے بے خوفی سے مقابلہ کیا۔ اس کی جرأت اور بہادری کا اس منحوس خاندان پر ایسا اثر پڑا کہ اس کے افراد عورت کی لاش چھوڑ چھاڑ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخرکار قانون کو قاتلوں کے خلاف مناسب مواد مہیا ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والے شخص کو گلاسکو کے چیف مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، جس نے اس کے سامنے اپنا ہولناک تجربہ بیان کیا۔ تمام اسرار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ قاتل آدم خور بھی ہیں، اسی لیے تو عورت کا پیٹ چاک کر کے آنتیں نکالی گئیں، اور پھر یہ قاتل گلاسکو کے علاقے ہی میں رہتے ہیں۔ مجسٹریٹ نے فوراً اس واقعے کی اطلاع براہ راست جیمز ششم کو دی۔ بادشاہ نے معاملے کو اس قدر اہم سمجھا کہ 400 مسلح سپاہیوں کے ہمراہ بنفس نفیس موقع پر پہنچ گیا۔ ان سپاہیوں کے ساتھ چند سراغ رساں کتے بھی تھے۔ بادشاہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ ان قاتلوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تمام علاقہ چھان مارا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک روز بادشاہ کے خصوصی اہلکار اس غار کے پاس سے گزر رہے تھے، قریب گزر ہی چکے تھے کہ سراغ رساں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتوں کے بھونکنے پر گشت کرنے والے ٹھٹکے، ذرا ٹھہرے تو کتوں نے تاریک غار میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ مسلح سپاہی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، قدم قدم پر موڑ آتے تھے۔ قریباً 1 میل چلنے کے بعد یہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں ثانی بین خاندان کے لوگ رہتے تھے۔ یہ منظر کس قدر ڈراؤنا تھا! غار کی دیواروں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے ٹکڑے لٹکے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی کسائی کی بہت بڑی دکان میں آ گئے ہوں۔ ایک طرف بے شمار قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں وقتاً فوقتاً لوٹا گیا تھا۔ ایک بڑے کونے میں 25 سال کے جمع شدہ انسانی ڈھانچوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ ثانی بین کے تمام افراد ایک طرف گھات میں چھپے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی لیکن ان کا بچنا محال تھا۔ آخرکار انہیں باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا۔ بادشاہ انہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ لے کر خود ایڈنبرگ پہنچا۔ قیدیوں میں 27 مرد اور 21 عورتیں تھیں۔ ثانی بین خاندان کے تمام افراد کو سزائے موت دی گئی۔ اگلے روز اس زمانے کے مطابق ان کو ختم کر دیا گیا۔ مردوں کو اس طرح سزا دی گئی کہ پہلے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور پھر انہیں تڑپتا چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ دم توڑ گئے۔ عورتیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں۔ مردوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد عورتوں کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی سزا کے وقت افسوس یا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ چند مجرم بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔